اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے۔ تو رب العالمین کا معنی، عالمین کا معنی دنیا، رب کا معنی ہوتا ہے پالنہار، تو سب کو پالنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور پہلا لفظ جو ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تعریف کا حقدار صرف اللہ رب العزت ہے، صرف اللہ رب العزت ہے۔ چاہے دنیا میں کوئی چیز آتی ہے جس کے بارے میں سوچ لیں، انسانوں کے بارے میں سوچ لیں، چاہے وہ کتنا عظیم انسان ہو، کتنا امیر ہو، کتنا اچھا کام کر لے، اللہ رب العزت نے اس کو توفیق دی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ سارے وسائل پیدا فرمائے ہیں، تب وہ انسان وہ کام کر پا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں ابھی یہاں بیان کر رہا ہوں، تو اس میں تعریف کا حقدار کون ہے؟ میں نہیں ہوں، اللہ رب العزت ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے تو میں بولتا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے سمجھنے کی طاقت دی ہے تو میں قرآن کو سمجھتا ہوں، اللہ رب العزت نے آپ سب کو سننے کی طاقت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے تو آپ سنتے ہیں۔ اگر ہم سب کو اللہ رب العزت بہرا بناتا تو کیا ہم سن پاتے؟ نہیں سن پاتے۔ تو اگر ہم سنتے ہیں تو اس تعریف کا حقدار بھی اللہ رب العزت ہے۔ اگر ہم بولتے ہیں تو اچھا بولے یا برا بولے، اچھی بات کہیں یا بری بات کہیں، یہ تو بات کی بات ہے۔ اچھی بات کہنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر ہم کوئی اچھی بات کریں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی تعریف ہے، ہماری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اچھی بات بولنے کی توفیق دی ہے، ورنہ ہماری کیا حیثیت، آتی کیا حیثیت؟ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں۔ ایک مثال دے دی ہم نے کہ تمام تعریف، اگر آپ نے کوئی اچھا گھر بنایا ہے، آپ نے کوئی اچھا گھر بنایا ہے تو جو سارے میٹیریلز ہیں، پنکھے ہیں، چھت ہے، یہ آپ نے پیدا نہیں کیا نا، یہ ساری چیزیں تو اللہ رب العزت نے پیدا کر دی ہے اور اس کو آپ نے جوڑ دیا ہے۔ تو جوڑنے میں جو آپ کا دماغ لگا ہے، عقل لگی ہے، وہ کس نے دی ہے؟ وہ بھی تو اللہ رب العزت نے دی ہے۔ تو اس لیے تمام تعریف کا حقدار صرف اللہ رب العزت ہے۔ الرحمن الرحیم، جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کا معنی بھی وہی ہے اور رحیم کا معنی بھی وہی ہے۔ رحمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رحم فرمانے والا ہے اور زیادہ رحم فرمانے والا، اور رحیم کا معنی ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سوچئے اگر اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق نہ دیتا، رحم نہ فرماتا، مثال کے طور پر ہم میں سے ہر شخص کتنے گناہ کرتا ہے، دن رات ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہم پر رحم نہ فرماتا تو آج ہمارا وجود نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے۔ آخرت، اللہ رب العزت نے خاص طور پر آخرت کا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ دنیا کا بھی مالک اللہ ہے اور آخرت کا بھی مالک اللہ ہے، لیکن یہاں پہ مالک یوم الدین آخرت کا مالک ہے۔ آخرت اس لیے کہا ہے کہ چونکہ یہاں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ ان کا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوڈیم، یہ قرآن میرا ہے، یہ مائک میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، اور آخرت کا معاملہ یہ ہوگا کہ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ اس دن خالص حکومت صرف اللہ رب العزت کی ہوگی، اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر فرمایا، اور اس دن تمام انسان، تمام لوگ، تمام انبیاء کرام اس دن جمع ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت ہم سب کی خوش نصیبی ہے، مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس ذات کی عبادت کرتے ہیں جو
سب کو پیدا کیا ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے. ورنہ آپ دیکھیں مسجد کے باہر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو درختوں کی عبادت کرتے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو کائنات کا خالق اور مالک ہے. ہم کسی انسان کی عبادت نہیں کرتے. اور اس کائنات میں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے افضل ترین، سب سے محبوب ترین شخص کون ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے کبھی یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم رسول کی عبادت کرو. یہ حکم ضرور دیا ہے کہ ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی فرمانبرداری کرو. لیکن یہ حکم کہیں نہیں دیا ہے کہ ان کی عبادت کرو. عبادت صرف ایک اللہ کی، اللہ کی عبادت ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. مؤثر حقیقی تمام کام کے کرنے والا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اولاد دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت. مصیبتوں کو ٹالنے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت. اس لیے اگر ہم کسی ولی کے بارگاہ میں جائیں، بازار میں جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ اس صاحب مزار کے صدقے میں ہمارے ایک کام ہو جائے، ہمیں اولاد عطا فرما. اس لیے کہ اولاد دینا یا کسی مصیبت کو ٹالنا یہ صرف اللہ رب العزت کا کام ہے. ہاں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو کچھ اختیارات دیے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں مؤثر حقیقی اصل کام کرنے والا وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیری ہی تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم لوگ سب یہاں پہ مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت میں، پہلی سورت میں یہ ہمیں طریقہ دیا ہے. ایک حدیث میں بھی ہے کہ سورہ فاتحہ یہ بٹی ہوئی ہے اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان. اس کا آدھا حصہ بندوں سے متعلق ہے اور آدھا حصہ اللہ رب العزت سے متعلق ہے. آدھا حصہ جو میں نے شروع سے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے بندوں سے متعلق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو جس سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ بندوں سے متعلق ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کا تعلق آگے سے ہے. اب ہم دعا کرتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن کس کا ایمان کب ختم ہو جائے، کس کا ایمان کب ختم ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. اسی لیے ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرتی رہنی چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا خاص طور پر کیا کرتے تھے، وہ دعا ہے اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ ہمارے قلب کو اپنے دین پر قائم رکھنا، ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں کرتے تھے؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے. تو یہ دعا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ یہ دعا کرتے رہیں، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں اللہم ثبت قلبی علی دینک. ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے اور وہ پلٹتا رہتا ہے. آپ سوچو، آپ نے اگر غور کیا اپنے حالات پہ، اپنی زندگی پہ، آپ ابھی سوچ رہے ہیں کچھ چیز، کوئی کسی چیز کے بارے میں، اور مسجد کے بعد جائیں گے کہیں گے، ایک دن بعد، دو دن بعد آپ کا دل پلٹ جائے گا. آپ کے اسی چیز کے خلاف الگ سوچنے لگیں گے، آپ کا
وقت بدل جائے گا. تو یہ ہمارا دن یہ بدلتا رہتا ہے. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ بڑے بڑے عالم دین حق سے پھر گئے ہیں, راہ راست پہ بھٹک گئے ہیں. تو عام انسان بھی بھٹک سکتا ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ہمیشہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. انعام کن پر کیا اللہ رب العزت نے؟ انعام کیا ہے اللہ رب العزت نے نبیوں پر, صدیقین پر, اولیاء پر. اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے خواجہ فرید نواز کے راستے پر چلا, اے اللہ ہمیں غوث اعظم کے راستے پر چلا, تو یہ دعا اس آیت میں شامل ہے. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, اس راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا ہے. احسان, اللہ رب العزت کا احسان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے, وہ تو قارون کے پاس بھی تھا, وہ تو حمان کے پاس بھی تھا. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بے شمار دولت ہے, تو ان کے راستے پہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جن پر انعام کیا ہے ان کے راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا, اور نہیں ان کے راستے پر چلا جو گمراہ ہو گئے, ولا الضالین, جو گمراہ ہو گئے. بہت سے لوگ ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں, مسلمان ہو کر پھر وہ کبھی دین اسلام سے پھر جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے دعا بتائی کہ اس طرح دعا کرو, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا, ولا الضالین, اور جو تیرے راستے سے بھٹک گئے. اس آیت میں غیر المغضوب علیہم, مغضوب علیہم سے مراد مفسرین بتاتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہیں, اور ولا الضالین سے مراد یہ عیسائی لوگ ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں دعا بتائی کہ ہمیں اللہ رب العزت نہ یہودیوں کے راستے پر چلائے نہ عیسائیوں کے راستے پر چلائے. دین اسلام یہ دین حق ہے, اللہ رب العزت ہمیں اسی دین پر قائم رکھے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.